السلام علیکم دوستو، خواتین و حضرات، ویلکم ایک اور پوڈ کاسٹ نصرت حسین کے ساتھ اسٹیشن 29۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، ویلکم۔ ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں پر بھی ہوں گے۔ اور آج ایک بڑا انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ ہوگا، ضرور دیکھیے گا آخری وقت تک، کیونکہ لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہیلتھ کے اوپر ہے، اور ہیلتھ بھی جیسے آپ نے جس کا دیکھ چکے ہوں گے، اس کا عنوان ہارٹ اٹیک۔ تو ہوا یہ کہ میری تاخیر بھی اسی لیے ہوئی، پچھلی جو میں نے تمیز کے جو فرسٹ ایپیسوڈ کیا تھا اس کا پوڈ کاسٹ، تو اس کے بارے میں اس کے بعد پھر یہ، تو میں آپ کو لے چلتا ہوں تھوڑا عرصہ پہلے کہ جو حضرات میری عمر کے ہیں یا مجھ سے سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ پہلے میں ڈسکلیمر یہ ضرور دے دوں کہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ میں کوئی حکیم ہوں، لیکن کیونکہ میرا ایکسپیرینس ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے اور چل رہا ہے الحمدللہ، تو اس سے اگر کسی کو فائدہ پہنچے آپ لوگوں میں سے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اور ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ عام لوگوں کو کافی نالج ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک کا فیلنگ ہوتی کیسی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، جس طرح مجھے پتہ تھا کہ جو میں آپ کو پین ہوگا، آپ کے ہاتھ نم ہو سکتے ہیں، پین ہو سکتا ہے، شولڈر کے پیچھے پین ہوگا، لیگز میں پین ہو سکتا ہے، اور ہارٹ کے اندر پین ہوگا، ٹھیک ہے، چیسٹ میں شارٹنیس آف بریتھ ہوگی، اور یہ سارا کچھ اچھا۔ لیکن اتفاق سے مجھے ایسا کچھ ہوا نہیں شروع میں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ مہینوں سے مجھے یہ فیلنگ ہو رہی تھی کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اچھا، کچھ میں اس کو ایٹریبیوٹ کرتا تھا کہ یار اب ظاہر ہے ماشاءاللہ تمہاری عمر بھی ہو گئی ہے، تو اگر اتنی اسپیڈ سے سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے تو یہ اس کو ایکسیپٹ کر لو بھائی کہ اب ہم جوان نہیں ہیں۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ میں ایکسرسائز ساری زندگی میں نے کی ہے، اور 1988 جب میں نے PIA جوائن کیا تھا تو میں ریگولرلی جم کر رہا ہوں، اور زیادہ بری ہیبٹس نہیں ہیں۔ اوکیجنل اسموکنگ میں نے کی ہے، 1 سگریٹ پی لیا، 2 سگریٹ پی لیے، تو لیکن پھر بھی واکنگ جاگنگ وغیرہ میں نے جب بھی میں کسی لے اوور پہ میں فلائٹ پہ جاتا تھا تو پہلا کام کرتا تھا اپنا جم گیئر پہن کے میں ان کا جم ہٹ کرتا تھا، اور آئی واز ویری کانفیڈنٹ کہ یار ہارٹ تو میرا بہت اسٹرانگ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک میرے دوست ہیں ڈاکٹر ماجد، انہوں نے مجھے یہ بھی ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ اگر تمہاری فیملی میں ہسٹری ہے، جو کہ ہے، میرے والد صاحب کو بھی ہارٹ ایشوز تھے، ان کی مدر جو ہماری دادی، ان کو بھی ہارٹ کا پرابلم تھا، تو اس نے کہا یار بہتر یہ کہ 40 کے بعد تم ایک لو ڈوز ایسپرین، اب آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوکل ایسپرین ہے وہ آپ کھانا شروع کر دیں ڈیلی، نہیں، وہ آپ کا السر وغیرہ کر دے گی۔ یہ ایک لو ڈوز ایسپرین ہوتی ہے، بیئر ایک کمپنی ہے، 81 mg، اور یہ آپ کے اسٹمک کو کوئی ایسا ڈیمیج لائننگ ڈیمیج نہیں کرتی ہے، تو وہ میں نے لینی شروع کر دی ایک۔ یہ اس کو آپ رات کو بھی لے سکتے ہیں، ود کھانے کے ٹائم پہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی اس میں ایسا قید نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رات کو اچھا ہے لینا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ڈاکٹرز کہ نہیں، وہ آپ کھانے کے ساتھ ہی لے لیا کریں اس کو۔ اچھا، خیر ہوا یہ کہ میں ذرا فاسٹ واک کروں تو مجھے فیل ہو کہ میرا سانس جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا یار شاید میں، کیونکہ کافی عرصے بعد، کیونکہ جب میرا ہرنیا کا آپریشن ہوا تھا تو میں نے ایکسرسائز چھوڑ دی تھی، اب میں ساری چیزیں ان پہ ڈال رہا تھا کہ یار مے بی شاید اب تھوڑے دنوں بعد یہ بہتر ہو جائے گا۔ لیکن جب ایسا نہیں ہوا تو میں نے ڈاکٹر کے پاس میں گیا، پاکستانی ڈاکٹر ہیں ہماری، تو ان کے پاس میں گیا، انہوں نے EKG جس کو ECG بولتے ہیں بالکل نارمل آیا، انہوں نے کہا بلڈ ٹیسٹ آپ کا پورا کرتے ہیں، پورا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ سب کیا، انہوں نے کہا کوئی مارکرز ایسے ویسے نہیں ہیں، الٹے سیدھے بالکل فرسٹ کلاس ہے، آپ کا بی پی تھوڑا سا ہائی ہے، 140/89 تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر آ کے عموماً کلینک میں لوگوں کا بی پی ہائی ہو ہی جاتا ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، مگر میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ایسا کچھ فیلنگ ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے ساتھ مل لیں۔ ہم کیونکہ بینگ اے پاکستانی، میں نے بھی ایک پاکستانی کارڈیولوجسٹ کو میں نے دریافت کیا، میں نے ان کی گوگل ریٹنگ دیکھی، بڑی اچھی تھی، ویری نائس، خیر وہ یہیں سے آئی تھنک انہوں نے تعلیم لی ہے، اور امریکن ایکسنٹ میں بولتے ہیں لیکن ویری نائس، اردو سمجھتے ہیں، بہت اچھے، ان کے پاس میں گیا۔ یہ ہے جی 6 تاریخ اس مہینے کی، اگست کی۔ انہوں نے پھر میرا سارا کچھ وہ EKG وغیرہ کیا، انہوں نے کہا
ایسا تو کچھ نہیں ہے سین. تو آپ کو ہوتا کیا ہے؟ اچھا مجھے اگر میں ہاں یہ جو 2 فنگرز ہیں میری یہ لاسٹ والی، یہاں سے لے کے اور میری کونی تک مجھے نمنس فیل ہونا شروع ہو گئی اور رہتی تھی پورے دن. نمنس ہو رہی ہے مجھے. اچھا میں اس کو ایٹریبیوٹ کروں کہ یار کیونکہ ہم سیل فون استعمال کرتے ہیں بہت، یوٹیوب بھی میں دیکھتا ہوں، ٹویٹر وغیرہ بھی کافی، اور میں کچھ ایجوکیشنل ویڈیوز بھی دیکھتا ہوں بہت. تو میں نے کہا شاید اس وجہ سے. اچھا ڈاکٹرنی نے یہ جو ہے نا پورا میرا نیک وغیرہ کا اور یہ دیکھا کہ کہاں پر کوئی ایسی پنچ، نرو تو پنچ نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یار نرو تو ہو رہی ہے پنچ آپ کی، لیکن خیر جب میں نے فاسٹ واک کی تو مجھے فیلنگ رائٹ پہ بھی اس انگلی کی نیچے کونی تک مجھے نمنس فیل ہونا شروع ہوا. اچھا مزے کی بات ہے ایکسرسائز میں نے شروع کری بھی تھی. اپنا ایک چھوٹی سی میں نے وہ بینچ پریس رکھا ہوا ہے، بینچ رکھی ہوئی ہے اور ڈمبلز وغیرہ. اچھا وہ میں ڈمبلز کروں تو مجھے کوئی فیلنگ نہ ہو، ایسی شارٹنیس آف بریتھ نہ ہو. تو میں بڑا مطمئن اپنے آپ کو فیل کیا کہ نہیں اب اتنے گمبھیرتا نہیں ہے، لیکن گمبھیرتا شروع ہو گئی تھی ایکچولی. اچھا اب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا ہارٹ ایکو کرتے ہیں، وہ 3D میں سب دیکھ لیں گے کہ کہاں بلاکیج ہے، کیلشیم کیلسیفیکیشن وغیرہ کہاں پر ہوئی ہوئی ہے، کیا سین ہے. میں نے کہا جی اگر جلدی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. انہوں نے جو ٹائم لیا جب ارلیسٹ واز 18 اگست. اچھا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بہت لیٹ ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، 18 بھی آ جائے گی، آپ کوئی ایسا سین نہیں ہے. خیر لیکن 10 تاریخ کی صبح ہوتی ہے اور میرا بی پی جو ہے وہ ہائی، میں اٹھاؤں اور میری طبیعت خراب ہے. پہلی انڈیکیشن تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو ہے نا طبیعت آپ کی عجیب سی، اور ہلکا ہلکا مجھے درد فیل ہونا شروع ہوا چیسٹ میں. میں نے کہا نصرت حسین یہ تو ایمرجنسی کا کیس لگتا ہے. لیکن کچھ تھوڑی دیر میں 4-5 منٹ گزرے ہوں گے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں جاؤں نہ جاؤں، بیگم کو اٹھاؤں، کیا کروں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے بالکل گھر کے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ سے بھی کم ER ہے، ایمرجنسی، جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ وہاں پہنچیں. اچھا بالکل تھوڑی دیر بعد نارمل ہو گیا، میں بلڈ پریشر نارمل ہو گیا، سارا کچھ. آئی ایم فیلنگ ویری لائک ایز اف نتھنگ ہیپنڈ. میں جا کے پھر سو گیا. اب میں صبح جو اٹھا ہوں، اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک اور چیز جو مجھے فیل ہونا شروع ہوئی تھی کہ وہ لیک آف انرجی. یعنی میں اٹھا ہوں تو دل کر رہا ہے پھر لیٹ جاؤں، پھر سو جاؤں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ میں پوڈ کاسٹ بھی بہت کم کر رہا تھا اس زمانے میں، بیکاز انرجی نہیں ہوتی تھی. اب میں کہوں یا اللہ یہ ایک دم سے سڈنلی کہ کچھ چند ایک مہینوں میں اتنا بڑھاپا کیسے حاوی ہو گیا. لیکن وہ کچھ اور تھا ایکچولی، وہ مسئلہ مجھے گمبھیرتا کچھ اور تھی. خیر ابھی ہوا یہ کہ میں اٹھا ہوں اور میرا بی پی جو ہے وہ ہٹ کیا ہے اس نے 165/107، پلس ریٹ 73. اب میں نے کہا، اور ہارٹ میں مجھے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، ناٹ اے لاٹ. لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ بالکل لگتا ہے کہ جان چلی گئی ہے، ویسی نہیں تھی لیکن میٹھا میٹھا سا درد ہو رہا ہے. میں نے کہا نصرت حسین چلیں جی. اچھا بیگم میری کام پہ چلی گئی تھیں اور خیر میں نے جلدی سے پینٹ شینٹ چڑھائی، میں نے اوبر منگائی. تو مجھے پتا تھا کہ اوبر جلدی مل جائے گی مجھے، اور وہی ہوا. 2-3 منٹ میں اوبر آئی. بڑا اچھا بندہ تھا، مجھے ابھی تک نام یاد ہے، سینٹیاگو. تو میں نے کہا، میں نے اس کو لکھ دیا تھا ER پہ جانا ہے. تو ہی آسکڈ می کہ خیریت، ہاؤ آر یو. تو میں نے کہا پروبیبلی مجھے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو ہی سیڈ مجھے بھی ہو چکا ہے اوپن ہارٹ. تو از یور ہینڈ نم؟ میں نے کہا جی میرا ہاتھ نم ہے بالکل، اور پین ہو رہا ہے ہارٹ میں. کہتا ہے تو ہی سیڈ جسٹ رش ٹو دا ER. خیر اس نے مجھے ڈراپ کیا، بہت دعائیں دیں اس نے مجھے. میں نے دروازہ کھولا ہے اینڈ آئی واکڈ، اور ایک ینگ سا لڑکا تھا. تو اس نے پوچھا مجھ سے سر واٹ کین آئی ڈو فار یو. میں نے کہا آئی تھنک آئی ایم ہیونگ اے ہارٹ اٹیک. تو اس کی آنکھیں جو تھیں نا وہ بالکل کھل گئیں، اور اس نے کہا جسٹ دیٹ وے، اس نے کال کیا فوراً. خیر انہوں نے پھر مجھے سارا EKG وغیرہ جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں انہوں نے کام ہم شروع کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہاں تھوڑا سا ایک ویو آپ کی خراب آئی ہے، لیکن اتنی کوئی گمبھیرتا نہیں ہے، اتنا کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ بہت ہی ہم امیجیٹلی اس کو دیکھیں. اچھا 10 منٹ گزرے، 15 منٹ گزرے، ایک دم سڈنلی جیسے کوئی سوئچ آن ہوا اور میں نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں،
नो पेन इन द हार्ट, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है, बिल्कुल बेहतरीन एकदम। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मेरा 155 बाय आई थिंक 92 था, 93 था। वो एकदम गिर गिरा के 133 134 बाय 85 हो गया, 86 हो गया। लेकिन उसने कहा क्योंकि आपका ज़रा वेव सही नहीं आई है तो हम आपको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, डॉक्टर क्योंकि उस वक्त वो नहीं कर सकते थे तो उन्होंने कहा हम आपको हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं, लेकिन ऑपरेशन प्रॉबेबली वो कल सुबह कर देंगे। मैंने कहा ठीक है चलें, जो प्रोसीजर होता है उनका एंजियोग्राफी का। खैर मैं उन्होंने मुझे फिर बड़े आराम से अच्छा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ उठ के, तो वो डॉक्टर नहीं उधर, मुझे अभी तक याद है। वो डॉक्टर नहीं कह रही है कि यार तुम चल फिर रहे हो क्यों भाई, टेक्निकली तो तुमको हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा यार मैं तो अपने आप को इतना बुरा नहीं फ़ील कर रहा हूँ, मैं अपने वॉशरूम अटेंड करके आके आराम से चिल कर रहा हूँ। इत्तेफाक से मेरी बेगम की सालगिरह थी, तो वो सालगिरह के दिन सारा मैंने उनका जो है ना वो वेस्ट किया। उस वक्त 10th को तो नहीं था, 11th को जब मेरा ये प्रोसीजर हुआ है उस दिन उनकी सालगिरह थी। खैर हॉस्पिटल बड़ा अच्छा था, उन्होंने मुझे कमरा जो है ना वो दे दिया, और फिर उन्होंने नेक्स्ट डे और अच्छा बड़े इत्तेफाक से पहले भी मैं एंजियोग्राफी करा चुका था एक, वो भी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वाक़यात हुए हैं और सब कुछ मुझे याद है, और क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो माइट इज़ वेल मैं आप लोगों को एजुकेट भी कर दूँ। तो खैर उन्होंने फिर कोई 2 ढाई घंटे का ये उन्होंने प्रोसीजर किया, ग्रॉइन से उन्होंने वो डाला, वो जो ट्यूब डालते हैं। अगर आप जो डॉक्टर्स हैं उनमें आप पूछेंगे कि कहाँ कहाँ उन्होंने डाले, 3 स्टेंट मुझे लगे, और 2 तो एलएडी में लगे, दैट इज़ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और एक उन्होंने सीएक्स में लगाया, सर्कमफ्लेक्स में। और खैर फिर उन्होंने एक दिन रखा मुझे रात को, और नेक्स्ट डे और मैं ज़रूर यहाँ थैंक यू कहना चाहता हूँ उनको, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी बेगम का। उन्होंने मेरा ऐसा ख्याल रखा, और जब मुझे 2.5-3 घंटे जब हो गए, 2.5 पौने 3 घंटे, और वो बाहर बैठी हुई थी, तो वो इतनी परेशान हुई कि जब मैं बाहर निकला तो मैं तो होश में था, बिकॉज़ वो बेहोश नहीं करते आपको उसमें, इस प्रोसीजर में। तो उनका चेहरा मैंने उनको देखा तो बिल्कुल सफ़ेद हुआ हुआ था, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि लाइफ पार्टनर कितना ज़रूरी होता है। अच्छा मैं बड़े मज़े से मैंने आयतल कुर्सी पढ़ ली थी, 2-3 मरतबा मैंने पढ़ के अपने पे फूंक लिया था, और मुझे बड़ा भरोसा है अल्लाह मियाँ पे कि अभी जैसे वक्त आएगा तो ज़ाहिर है जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने सोचा कि यार अभी तो नहीं है, बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही तरह से हो गया। मैं फिर बाद में कल परसों में फिर मैं गया अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास। मैंने कहा सर, फिर तो कहते हैं यार क्या हुआ। मैंने कहा सारी मैंने उनको ये डिटेल बताई। कहते हैं अगर पता होता तो मैं आपको वहीं से हॉस्पिटल से मैंने कहा मैंने कोशिश की थी ट्राई करने की, आई कॉल्ड यू, लेकिन आप नहीं थे, आप बिज़ी थे। कहते हैं चलें कोई बात नहीं। तो उस वक्त मेरे पास ये उन्होंने डिटेल नहीं भेजी थी, बट वो मांग रहे थे डिटेल। उन्होंने कहा चलें आपका हार्ट एको कर लेते हैं और ज़रा क्लियर पता लग जाएगा, और ज़्यादा एक्सर्जन ना करें, एक्सरसाइज अभी ना शुरू करें, लेकिन आपका एक एक्सरसाइज ईटीटी भी करा लेंगे हम, वो भी प्रोटोकॉल उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि आप का एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, और फिर देखते हैं इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर करूं, और आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारी दुआओं की ज़रूरत भी है, और अब आस्ते आस्ते आई जस्ट कांट वेट कि मैं जिम शुरू करूं दोबारा, और वॉकिंग भी, और गेट बैक, और ये सारा कुछ इतनी सारी स्टोरीज़ अब और बन भी रही हैं। और जो मैंने पहले बताया था कि मैंने पहले एंजियोग्राफी कराया था, उसमें क्या रिज़ल्ट था और उसका हुआ क्या था और वो क्यों करानी पड़ी थी, वो भी एक बहुत एजुकेशनल होगा और बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जाते जाते मैं ये ज़रूर कह दूं कि एक तो लाइक सब्सक्राइब हाइप ज़रूर करें, शेयर करें, लोगों का फ़ायदा ही हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे मार्कर्स आपको ये इंडिकेट करें एक साथ। तो नमनेस ऑफ हैंड, यानी हाथ में जो नमनेस है ना, इसको बहुत इजी कभी भी ना लें। अगर ऐसा है तो ज़रूर अपने आप को चेक कराएं। चाहे पेन ना हो शोल्डर में, जॉ में तकलीफ़ नहीं हो रही, हार्ट में भी तकलीफ़ नहीं हो रही, लेकिन अगर आपका लेफ़्ट वाला हाथ नम हो रहा है तो ये डेफिनेटली इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और अगर खुदा न खास्ता मज़ीद कोई बीच में और भी इंडिकेशंस ऐसी आ रही हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको लग रहा है सांस नहीं सही आ रहा,
اور آپ کا اسٹیمنا جو ہے وہ بالکل راک باٹم پہنچ گیا ہے، تو اس کو لائٹلی نہ لیں۔ آج کل تو بہت مزیدار یہ پروسیجر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ پاکستان میں جو اسٹینٹ ہیں وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی میرے دوست کے ساتھ ہو چکا ہے ابھی ریسنٹلی، بیچارے وہ ہی پیسڈ ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، ان کو 2 مرتبہ یہ پروسیجر کرنا پڑا بیکاز ہمارے اسلام آباد کے ایک بہت معروف ہاسپٹل ایک ہیں نامی گرامی، ان میں وہاں پر ہوا، لیکن وہ اسٹینٹ کولیپس کر گئے اور پھر دوبارہ ان کو یہ سارا پروسیجر ان کو کرنا پڑا۔ تو یہ خیال رکھیں۔ یہاں پر اتفاق سے اس ملک میں ایسا کوئی نہیں ہے، اگر وہ جو اسٹینٹ لکھا ہوا ہے ایبٹ کا ہے تو پھر وہ ایبٹ ہی کا ہوگا، اور اس کی کوالٹی از ول بی گارنٹیڈ 100%۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ کمنٹ، لائک، سبسکرائب میں کہہ ہی چکا ہوں، انشاءاللہ دوبارہ پھر ملتے ہیں بہت جلدی۔ خدا حافظ۔